جس دن میں نے ایک متوسط گھرانے میں جنم لیا تو دادی جان بہت روئی تھیں، امی بھی افسردہ تھیں، ابو تو دیوار کے ساتھ لگ کر روئے جا رہے تھے۔ تبھی لیڈی ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آئیں اور سب کو حیرانگی سے دیکھنے لگیں کہ ان سب کو کیا ہوا ہے۔ پھر وہ دادی کے پاس آئیں اور کہا، آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں، کیوں افسردہ ہیں بیٹی کی پیدائش پر، جبکہ یہ 4 بھائیوں کے بعد پیدا ہوئی ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیا بیٹی خدا کی رحمت نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، دادی جان نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، لیکن اس کی قسمت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور ان کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ قسمت بھی وہی بناتا ہے جس نے پیدا کیا ہوتا ہے، اس کا شکر ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلی گئیں، لیکن میرا گھرانہ کافی دیر اسی تعسف میں ڈوبا رہا۔ نہ جانے اس نیکی کی کیسی قسمت ہو، زمانہ کیا سلوک کرے گا۔ میرے پیدا ہونے پر گھر کا کوئی فرد خوش نہ تھا، جبکہ میں 4 بیٹوں کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوان ہو گئی۔ ایک روز یہ ساری باتیں میری پھپھو نے مجھے بتائی تھیں، جو میرے رشتے کی تلاش میں پریشان تھیں۔ ان کا اپنا کوئی بیٹا بیٹی نہ تھے، بے اولاد تھی بیچاری، لیکن مجھے بہت پیار سے پالا تھا، اولاد کی طرح۔ اس لیے چاہتی تھی کہ میرا کسی امیر گھرانے میں رشتہ ہو اور میں سکھی گھر کی بہو بن جاؤں۔ کئی رشتے میرے لیے آئے، سبھی ہمارے جیسے سفید پوش گھرانوں سے تھے۔ پھپھی نے کسی رشتے کو قبول نہ کرنے دیا، کہتی تھی میری مومل اتنی خوبصورت ہے تو رشتہ بھی ایسے گھرانے میں ڈھونڈیں گے جہاں یہ رانی بن کر رہے گی اور ملکہ بن کر راج کرے گی۔ اسی آرزو میں انہوں نے ایک رشتہ کروانے والی کو کافی موٹی رقم دے کر امیر گھرانے کا رشتہ ڈھونڈ لانے کا کہہ دیا۔ وہ میرے کالج کا آخری دن تھا۔ تیز دھوپ میں بس سٹاپ سے گھر کی طرف آتے ہوئے بدن پسینے سے نہا گیا اور چہرہ انگارے کی طرح سرخ ہو رہا تھا۔ آتے ہی میں نے کتابیں میز پر رکھی اور پانی پینے کو کولر کی طرف گئی تھی کہ سامنے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں۔ قدم وہیں رک گئے۔ نامانوس آواز تھی، شاید کوئی مہمان تھے۔ تبھی امی آ گئیں۔ بیٹی، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی، جلدی سے ہاتھ منہ دھو اور کپڑے بدل کر آ جاؤ، اور ہاں، ہلکا سا میک اپ بھی کر لینا۔ ان کے حکم کی فوراً تعمیل کی، اور جب میں کمرے میں پہنچی تو پھپھو کے ساتھ 2 اجنبی عورتوں کو بیٹھے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ کالے رنگت کی 2 عورتیں مجھے گھورے جا رہی تھیں۔ ایک عورت نے مجھے غور سے دیکھا، پھر پاس بلا کر پیار کیا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ میرا رشتہ دیکھنے آئی ہیں۔ کچھ دیر وہاں بیٹھ کر میں اپنے کمرے میں چلی آئی، مگر مجھے اپنے کمرے میں بھی اجنبی خاتون کی آواز سنائی دے رہی تھی، ہمیں گھر بار نہیں دیکھنا، ہمیں تو بس لڑکی پسند آ گئی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کمرے میں آ کر میں پلنگ پر دراز ہو گئی تھی۔ میرے لیے شادی کی بات کچھ حیرانگی کی بات نہ تھی، سمجھدار لڑکی تھی اور میرے نزدیک شادی ایک ٹھوس حقیقت تھی جو ہونا ہی تھی۔ یہ تو ازل سے ہوتا آیا ہے، پھر شادی کے خیال سے گھبرانا کیا اور شرمانا کیا؟ یہ والدین کا ایک فریضہ تھا جس کو انہوں نے ایک نہ ایک دن ادا کرنا تھا۔ مجھے کسی کے گھر جا کر آباد ہونا ہی تھا اور زندگی کو ایک ہی ڈگر پر چلنا تھا۔ میں نارمل رہی، لیکن آج پھپھی کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ ان کی یہ آرزو پوری ہوتی نظر آ رہی تھی کہ ہماری بیٹی مومل رانی امیر گھر کی بہو بنے گی اور راج کرے گی۔ جس روز یہ خبر سنی کہ شادی کا دن طے ہو گیا ہے اور لڑکے والوں نے کہا ہے ہمیں نہ جہیز چاہیے اور نہ قیمتی زیور، بس ہمیں اپنے لڑکے کے لیے خوبصورت لڑکی چاہیے جو ہمیں مل گئی ہے، دل ذرا سا پریشان ہوا، یہ سوچ کر کہ جن گھر والوں کے ساتھ عمر کا طویل حصہ ہنستے کھیلتے گزرا ان سے دور چلی جاؤں گی، اپنے پرائے بن جائیں گے۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب والد صاحب نے سادہ طریقے سے میری شادی کر دی۔ سکھیوں کے سنگ چند قدم چل کر ڈولی میں بیٹھ گئی اور اپنے دولہے کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ زیور نہ جہیز، یہی طے ہوا تھا۔ جب والد نے سر پر ہاتھ رکھ کر الوداع کیا اور ماں نے روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا تو میرا جی بھر آیا۔ پہلی بار یہ احساس بجلی بن کر گوندا، نہ جانے میں کہاں جا رہی ہوں، کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کیسی گزرے گی۔ آنسو رومال میں جذب کر لیے میں رو رہی تھی، اپنے مستقبل کا سوچ کر۔ نئی نویلی دلہن کے کچھ ارمان ہوتے ہیں، لیکن حاکم کی دلہن کیا بنی، ہر ارمان کھو بیٹھی۔
میں ایک حقیقت پسند لڑکی تھی اور فضول قسم کے رسم و رواج سے حجت نہ تھی، لیکن یہ تو میرا حق تھا کہ دولہا میرا استقبال کرے، وہ سہاگ رات کو مجھ سے کچھ نہ بولے۔ میکے سے واپسی پر اگلی راتوں کا بھی یہی سر درد، یہ دیکھ کر میں اداس ہو گئی۔ سوچتی تھی کہ کیا میں زبردستی ان کے پلے باندھ دی گئی ہوں جو مجھے مصیبت سمجھ بیٹھے ہیں اور بادل ناخواستہ جھیل رہے ہیں۔ سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ طبیعت پریشان رہنے کی وجہ سے صحت پر اثر پڑنے لگا، حتیٰ کہ بخار ہو گیا۔ بخار کیا ہوا کہ لوگ مجھ سے بد دل ہو گئے، کوئی میرے قریب نہ آیا۔ نندوں بھاوجوں کا تو بڑا ساتھ ہوتا ہے، لیکن میری نندوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ ذمہ داری کیا کرتی، میرے کھانے پینے کی کسی کو فکر نہ تھی اور نہ کوئی میرے پاس بیٹھا، کسی نے پانی کو بھی نہ پوچھا۔ بخار میں خود اٹھ کر پانی پیتی تھی۔ ان کا ایسا اخلاق دیکھ کر میں حیران رہی، رواں رواں رو پڑا۔ مومل، تو کن پتھر دل لوگوں میں آ گئی ہے، یہ تیرے کچھ نہیں لگتے، پر تو ان کی کچھ لگتی ہے نا۔ اس گھر کی بہو بن کر آئی ہے، کسی سے برائی کی ہے اور نہ کوئی جھگڑا ہوا ہے، ابھی کل ہی تو آئی ہے، شکل بھی بری نہیں۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہفتہ بھر بستر پر پڑی رہی تو تانے ملنے لگے۔ کھانے کو سب تیار، لیکن کام سے بیمار پڑی ہے۔ میں نے دعا کی، اے اللہ مجھے صحت دے دے تاکہ اٹھ کر کام کروں اور ان سب پتھر دل والوں کو خدمت سے مو لوں۔ دوا تو دوا، کسی نے دعا بھی نہ دی، خود ہی کچھ روز بعد ٹھیک ہو گئی۔ نوکر چاکر تھے، لیکن مجھے کام کرتے دیکھ کر ہی ان کو سکون ملتا تھا۔ میں کچن میں جت گئی اور ان کو سکون ہوا۔ ایک رات میں نے حاکم سے ان کے گھر والوں کا شکوہ کیا کہ کسی نے دوا دارو بھی نہ لا کر دی اور بیماری میں قریب نہ آئے، تو جواب ملا، تم غریب لوگ نہ جانے اتنے حساس کیوں ہوتے ہو؟ ارے بیمار سے دور رہنا چاہیے تاکہ دوسرے بیمار نہ پڑ جائیں۔ پڑھی لکھی ہو، جہالت پھر بھی نہیں گئی۔ اگلے روز تانا دیا، ہلکا بخار ہی تو تھا، کام کاج کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر دل کرچی کرچی ہو گیا، گویا یہ امتیازی سلوک محض اس لیے تھا کہ میں ان کی کلاس سے نہ تھی۔ اب بات کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ زندگی کے اس موڑ پر احساس ہوا کہ امیر گھرانے کی بہو بن کر مسلوب کر دی گئی ہوں۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کچھ کہنا یا بولنا فضول تھا۔ جو بھی پڑوسی مجھے دیکھنے آتا تو کہتے جہیز میں کچھ نہیں لائی، غریب گھر سے آئی ہے۔ میں کیا جواب دیتی؟ دن عجیب سے گزرنے لگے۔ دن بھر کچن میں نت نئے کھانے بناتی، لیکن کوئی مجھ سے خوش نہ تھا، الٹا تانے ملتے۔ کچھ ڈھنگ کا پکانا آتا ہے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہ کیا؟ دیسی کھانے کون کھاتا ہے یہاں؟ چاروں نندے میرے نقص پکڑنے میں لگی ہیں۔ کوئی عورت دلہن کو دیکھنے آتی، یہ شروع ہو جاتی، کوئی ڈھنگ نہیں ہے، ماں نے تمیز نہیں سکھائی، ادب آداب سے تو بالکل ہی واقف نہیں ہے۔ میں چپ چاپ ان کا منہ تکتی رہ جاتی۔ جب خود شریک زندگی میرے ساتھ نہ تھا تو کسی سے کیا شکوہ کرتی؟ 2 ماہ میں ہی غم سے آدھی رہ گئی۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کوئی نہ تھا کہ کام چور تھی اور نہ بے ایمان اور بدتمیز تھی، آوارہ مزاج بھی نہ تھی۔ پھر یہ لوگ کیوں مجھ سے بدظن تھے؟ میں کہ گئی تو سب میرے منتظر تھے، ہر ایک نے کئی طرح کے سوال کیے۔ ہماری بیٹی شہزادیوں کی طرح رہ رہی ہوگی، نوکر آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، مگر میں کوئی جواب بھی نہ دے سکی۔ میری زندگی ایک جلتا الاؤ تھی، کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ غم دور کرنے کو میں نے مطالعے کی عادت اختیار کر لی، لیکن یہ بھی میرا عیب گنا گیا کہ مطالعے کے بہانے جانے راتوں کو جاگ جاگ کر کیا کرتی رہتی ہے۔ مطالعے کا سہارا بھی گیا۔ حاکم بھی آدھی رات کو گھر لوٹتے، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ شادی سے پہلے تک کی زندگی بڑے سکون سے گزری تھی۔ دعویٰ تھا کہ ہر قسم کے حالات میں صبر سے گزار سکتی ہوں، مگر یہاں آ کر صبر و تحمل کی تاب ختم ہو گئی۔ اکثر اداس رہتی، یہ اداسی بھی میرے لیے عیب بن گئی۔ ہر کوئی کہتا، نئی دلہن نے تو گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ پھپھو کہا کرتی تھی کہ انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے، لیکن اب مان گئی کہ ایسا نہیں ہے۔ یہی میری قسمت کا چکر نہیں تو اور کیا تھا۔ اپنے دل کے لہو سے سسرال میں محبت کا چراغ روشن کرنے کی سعی کرتی رہی، مگر ناکام رہی۔ ان کی راہ میں پھول بچھانے میں لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ خوشامد کرتی ہے۔ اپنے شوہر کی آخری عدالت کا در کھٹکھٹاتی تو وہ یہ بات ہی نہ سنتے۔
یہ میرے مقدر کی کمی ہی تو تھی کہ ہر کوشش کے بعد بھی بدبخت ہی رہی۔ کسی دن اچھے کپڑے پہن کر لپسٹک لگاتی تو آوارگی کے تانے بھی سننے کو ملتے۔ ایک روز جبکہ شام گہری ہو رہی تھی، حاکم باہر سے آئے اور بغیر کھانا کھائے لیٹ گئے۔ میں ان کے پاس گئی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جواب نہ دیا تو ان کے پاس بیٹھ گئی اور سر دبانے لگ گئی۔ یک لخت دھکا دے دیا کہ میں نیچے گر پڑی۔ بولے، کیا کنیز خرید کر لایا تھا؟ اسی لمحے پگھلتا ہوا سیسہ کانوں میں چلا گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بولے، ہماری سوسائٹی میں تمہاری جیسی بیوی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں روتے ہوئے بولی کہ میرا قصور کیا ہے؟ وہ آنکھیں دکھا کر بولے، تمہیں شوہر کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کو بھی خوش نہیں رکھ سکتی۔ میں تو سب کو خوش رکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کے گھر میں کوئی بھی مجھ سے راضی نہیں۔ آخر میں کیا کروں؟ کچھ مت کرو، بس تم ہماری جان چھوڑو اور میکے چلی جاؤ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں سوچنے لگی، یا تو یہ شخص ذہنی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے یا مجھے پہچان ہی نہیں سکا۔ جو صبر کرتی رہی، ان کا جور و ستم بڑھتا گیا اور میری زندگی حرام ہوتی چلی گئی۔ میں زندہ درگور ہو گئی۔ ایک دن جبکہ ساس اپنی عادت کے مطابق مجھ پر بڑبڑا رہی تھی، امی آ گئیں۔ ساس نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور میرے نقائص گنوانے لگیں۔ کہنے لگیں، اس گھڑی کو کوس رہی ہوں جب مومل کا رشتہ لیا تھا۔ ساتھ ہی امی کو بھی برا بھلا بول گئیں، تم نے بیٹی کو کچھ نہیں سکھایا، نہ یہ شوہر کو خوش رکھ سکتی ہے اور نہ ہم گھر والوں کو۔ والدہ رنجیدہ ہو گئیں۔ میں انہیں اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہنے لگیں۔ اس پر بات بڑھ گئی۔ انہوں نے امی کو برا بھلا کہا اور امی مجھے مجبور کرنے لگیں کہ ساتھ چلو، اب مزید یہاں میری بے عزتی نہ کرواؤ۔ میری ساس نے کہا، چلو چلو دونوں ہی اس گھر سے نکلو۔ تب میں برداشت نہ کر سکی اور والدہ کا ہاتھ پکڑ کر چلی آئی۔ اب بات چھپ نہ سکی۔ والد اور بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ غصے میں آ گئے اور ان لوگوں پر تل ملانے لگے۔ والدہ کی اتنی توہین کون برداشت کرتا، لیکن میں نے کسی طرح سے جھگڑے کو روکے رکھا۔ امید تھی حاکم مجھے کسی روز لینے آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ انہوں نے خط بھیجا کہ تم میرے گھر سے رقم اور زیور چوری کر کر آئی ہو۔ خط پڑھ کر والد آگ بگولا ہو گئے۔ بھائی تو تصادم پر آمادہ تھے، لیکن میں نے ہاتھ جوڑ کر ان کو روک دیا۔ اب ہم دونوں گھروں میں مقدمے بازی ہو گئی۔ اپنے والدین کی پریشانی دیکھ کر میں مر جاتی۔ اف میرے خدایا، میں کیوں پیدا ہو گئی؟ ان کی زندگیوں کو روگ لگا دیا۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، میری جگہ پانچواں بھی بھائی پیدا ہوتا۔ مقدمہ کافی عرصہ چلتا رہا۔ نتیجہ یہ کہ گھر پر غریبی اور اداسی چھا گئی۔ شریف لوگوں نے اس مقدمے میں والد صاحب کی مدد کی اور الزام غلط ثابت ہو گیا۔ الٹا حاکم پر ہرجانہ ہوا اور عدالت کے حکم سے مقدمے کا خرچہ بھی اسی کو دینا پڑا۔ والد صاحب نے تنسیخ کا دعویٰ کر دیا۔ میرا اب وہاں جانا ممکن نہ تھا۔ حاکم نے انتقام لینے کا سوچا ہوا تھا۔ مالی حالات اور کمزور ہو گئے تو میں نے ملازمت کی ٹھان لی۔ اس دور میں میرے لیے ملازمت ملنا بہت مشکل تھا۔ کئی جگہ درخواستیں دی، انٹرویو دینے جاتی تو لگتا کہ کچھ کی نگاہیں تو میرے سراپے کا ایکس رے کر رہی ہیں۔ گھبرا کر واپس چلی آتی۔ گھر سے باہر نکلتی کب تھی؟ باہر کی دنیا کو فیس کرنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ قدم پھونک پھونک کر رکھتی۔ بالآخر ایک اچھی ملازمت حاصل ہو گئی۔ گھر میں غربت نے جو ڈیرے ڈال رکھے تھے، بالآخر اس کے نشان مٹتے گئے اور ہم آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ سوچتی تھی اللہ تعالیٰ نے حاکم جیسے شخص کو دستے نگر نہیں رکھا تو بہتر ہی ہوا۔ اس روز میں اپنے دفتری اوقات میں کام میں مشغول تھی، وہ وہاں آ گیا۔ شرمندہ کھڑا تھا۔ مومل، ملازمت چھوڑ دو، لوگ میرا مذاق بناتے ہیں، میری بے عزتی مت کرواؤ پلیز۔ وہ لجاجت سے بولا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا، اس روز دنیا کا خیال نہیں آیا جب مجھے عدالت میں کھینچا تھا، بھری عدالت کے سامنے مجھے بے نقاب کیا تھا، مجھ پر چوری کا الزام لگایا تھا، مجھے زمانے میں تماشا بنا کر رکھ دیا۔ ایک روز بھی تمہیں لحاظ نہ آیا۔ میرے خلاف اپنی والدہ اور بہنوں سے گواہیاں لیں۔ میں کوئی بھیک نہیں مانگ رہی، میں تو ایک باعزت ملازمت کر رہی ہوں، سرے بازار ناچ تو نہیں رہی۔ آج تم کس تعلق سے حق لینے آ گئے ہو؟ میں خود تو تمہارے گھر سے نہیں آئی تھی، مجھے اور میری ماں کو نکالا گیا تھا اور تم مجھے لینے بھی نہیں آئے تھے، بلکہ عدالت میں میری طلبی کرائی۔ مجھے معاف کر دو مومل۔
حالات ابھی اتنے قابو سے باہر نہیں ہوئے۔ تنسیخ کا مقدمہ والد سے کہو کہ واپس لے لیں۔ مجھے گھر والوں نے بھڑکا دیا تھا، اپنے ہی گھر کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑنے لگا تھا۔ حاکم نے گڑ گڑا کر کہا، میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے مقام کو پہچان لے۔ اسے اپنے سامنے گڑ گڑاتا دیکھ کر میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، سکون کا سانس آیا۔ میرے انتقام کی بس اتنی سی ہی طلب تھی۔ سب لوگ اب تمہیں یاد کرتے ہیں، تم ایک موقع دے دو، میں تباہ ہو کر رہ گیا ہوں، کیا تم ہمیں معاف نہیں کر سکتی؟ نہیں حاکم، اب تو عدالت ہی فیصلہ کرے گی، میں نے سختی سے جواب دیا۔ بالآخر وہ چلا گیا۔ میں اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جہاں انسان کی کوئی قدر ہی نہ ہو۔ انہیں تو بس بہو کی صورت میں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ کچھ دن بعد عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا تو یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ والدین نے سکھ کا سانس لیا۔ آج میں بظاہر بڑی کامیاب اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ سکون و قرار پھر بھی نہیں ہے، نہ جانے سکون و قرار کہاں ملے گا اور کب ملے گا۔ آج پتہ چلا ہے کہ دادی کیوں میری پیدائش پر روئی تھیں، امی اور ابو کیوں افسردہ ہوئے تھے، مگر پھپھو سے ایک ہی سوال ہے کہ انہوں نے اپنے سے اونچے لوگوں میں میری شادی کرا کر کون سی خوشی اور سکون حاصل کر لیا؟ کیا یہ اچھا نہ تھا کہ اپنے برابر کے لوگوں میں رشتہ ہو جاتا لیکن خوشی اور سکون مل جاتا؟ یہی ایک سوال میرے جی کو پریشان رکھتا ہے، جس کی وجہ سے میں خود ایک سوال بن کر رہ گئی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔